لله رب العالمين وبه نستعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت ہی کے لیے لائق اسلام حضرین. آج کی تراویح کے اندر ہم نے جن صورتوں کی تلاوت کی ہے وہ سورہ صف سے لے کر تو سورہ جن کے اختتام تک ہوا ہے، یعنی مکمل ایک پارے سے تھوڑا زیادہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو اس کے جو مضامین ہیں وہ بہت لمبے چوڑے اور تفصیلی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں جو ہے کچھ چیزیں ان صورتوں کے اندر جو بیان کی گئی ہے مخصوص طور پر انشاءاللہ انہی چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے سورہ صف، جس کی سب سے پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے کہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار بے جان اور جو کچھ بھی مخلوقات کے اندر شامل ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اپنے اپنے انداز کے مطابق اور اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر اللہ رب العالمین کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں. تو جب وہ ساری چیزیں جو بے جان ہے، جن میں شعور بھی نہیں ہے، انسان کے علاوہ چاہے وہ جاندار ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، جو بھی ہو، یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس پر تو زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح اور تحمید کرے. اور دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے، ورنہ جو ہے داعی مجرم قرار پائے گا. اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، تم وہ ساری باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا خود کا ہی عمل نہیں ہے. تو ایک داعی، ایک ناصح، ایک لوگوں کو سمجھانے والا، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، جو بھی ہو، اگر ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی کوئی بات اگر بتلا رہے ہیں تو ان ساری باتوں پر پہلے سے جو ہے ہمارا اپنا ذاتی عمل بھی ہونا ضروری ہے. ورنہ اگر ہم لوگوں کو سمجھائیں گے کہ بھئی داڑھی کاٹنا خلاف سنت ہے، داڑھی نہیں کاٹی جا سکتی، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکانا حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، نہیں لٹکانا چاہیے، لیکن ان ساری چیزوں پر ہمارا خود کا ہی عمل نہیں ہے. ہماری بھی داڑھی جو ہے بڑھی ہوئی ہے، ہمارا بھی پیجامہ اور قمیض جو ہے ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے. ہمارے اپنے بہت سارے معاملات جو ہے خلاف سنت ہے، اور پھر ہم جو ہے لوگوں کو سمجھانے چلے، اس کا جو ہے کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں، لیکن الٹا اس کا اثر ضرور ہوگا. اور تیسری چیز آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یریدون ان لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگ جو ہے یعنی کفار و مشرکین اللہ کے اس نور یعنی قرآن و سنت اور شریعت مطہرہ، دین اسلام کی جو ٹوٹل باتیں ہیں، ان ساری باتوں کو جو ہے وہ مٹا دینا چاہتے ہیں. یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پھونک میں اڑ جائیں گی. تو کفار و مشرکین، اسلام کو ناپسند کرنے والے لوگ، چاہے وہ جو بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام اور شریعت مطہرہ کی کچھ باتوں کو اگر وہ ٹھکرانا چاہے یا اس کو وہ ختم کرنے کی اگر کوشش کی جائے، جس طرح اس سے پہلے کچھ لوگوں نے ناپاک کوششیں کی جس میں وہ رضوی بھی شامل تھا، تو اس طرح کے ان کے اس عمل سے جو ہے قرآن و سنت پر اور شریعت پر جو ہے ذرہ برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کیوں؟ تو یہ اللہ کا نور ہے، اللہ نے اس کو اپنی جانب سے نازل کیا ہے، اور ان ساری چیزوں کی جو ہے حفاظت کی ذمہ داری بھی دی ہے. اور آگے چل کر
سورہ جمعہ ہے، جس کی پہلی آیت میں اللہ نے وہی کہا کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ جمعہ پڑھا رہے تھے، تو اچانک کیا دیکھا گیا کہ کچھ لوگ جو ہے تجارت کا مال لے کر آئے. اللہ کے رسول کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جس پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ آیات نازل ہوئی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارا عمل جو ہے اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ روزی روٹی اور تمہاری ضروریات زندگی جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی ذات پورا کرنے والی ہے. اس پر آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی تھی. اور دوسری چیز بے عمل علماء کا اس میں بھی بیان ہے کہ جو علماء جو ہے بے عمل ہے کہ وہ گدھے کی طرح ہے کہ جس پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے. عالم ہے، اللہ نے علم کی دولت سے مالامال کیا ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر وہ جو ہے کورا ہے. تو ایسے عالم کی مثال جو ہے اللہ رب العزت نے گدھے سے دی ہے کہ گدھے کے اوپر جو ہے بوجھ لگا ہوا ہے، اس نے بہت کتابیں پڑھ لیا ہے، ڈگری حاصل ہے، 15-20 سال مدرسے میں ڈالا ہے، لیکن عمل کے میدان میں بالکل کورا ہے. تو اللہ نے ایسے عالم کو جو ہے گدھے سے تشبیہ دی ہے. اور آگے چل کر سورہ منافقون ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر منافقین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن ان کا صرف زبان سے اقرار کر لینا اور آپ کی باتوں کو نہ ماننا یہ اللہ کے نزدیک جو ہے جھوٹ ہے، جس پر اللہ نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. بے عمل زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو زبان سے مان لینا کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں، آپ پر جو دین نازل کیا گیا ہے وہ بالکل صحیح اور سچا دین ہے، لیکن عمل کے میدان میں جو ہے بالکل کورا پن ہے. بظاہر ہم بڑے مسلمان ہیں لیکن عملی زندگی جو ہے ہماری بدعمالیوں سے بھری پڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی ہے، دن رات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کچلا جا رہا ہے. تو اس طرح کا صرف کلمہ پڑھ لینا، دعویٰ کر لینا، اقرار کر لینا اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور اسی سورے کے اندر آگے چل کر اللہ رب العزت نے مدینہ کا جو سب سے بڑا منافق تھا، رئیس المنافقین، جس نے جنگ سے واپسی پر جو ہے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. ہم لوگ جو ہے مدینے کے رہواشی ہیں، ہم یہاں کے بڑے ہیں، ہمارا خاندان در خاندان یہاں سے چلا رہا ہے، تو ہم لوگ جو ہے عزت والے ہیں، اور جو مکہ سے اٹھ کر بے سر و سامان یہاں پر آ کر بسے ہوئے ہیں یہ ذلیل اور رسوا لوگ ہیں. یعنی ایمان والوں کو اس بدبخت نے جو ہے ذلیل و رسوا کہا، جس پر اللہ رب العزت نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ جو ہے عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے رکھی گئی ہے. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے، بظاہر یہ معاملہ جو ہے منافقوں کے لیے بیان کیا گیا ہے، لیکن عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. تو مومنوں کے لیے عزت کیسی ہو گئی؟ جو مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پابندی سے عمل کر رہا ہو، لیکن اس کی دنیاوی زندگی جو ہے حالات سے دو چار ہے. اس کا کپڑا ڈھنگ کا نہیں، اس کا مکان ڈھنگ کا نہیں، اس کا لباس ڈھنگ کا نہیں، اس کا کھانا پینا ڈھنگ کا نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس پر آزمائش بن کر ٹوٹ رہی ہے، لیکن ایمان کے معاملے میں جو ہے وہ بالکل پختہ ہے. اب ہمارے جیسا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ذلیل ہے، اس کے پاس میں کیا ہے، یہ تو فرنیچر پڑا ہوا ہے، تو اس طرح کا کہنا، اس طرح کا عمل جو ہے یہ منافقین کر رہا ہے. ایمان میں، ایمان پر عمل کرنے میں، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنے میں
کوئی اگر ذلت سمجھتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کا جو ہے اچھے سے جائزہ لے لینا چاہیے. ایسا انسان جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا جو ایمان میں اور قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ذلت محسوس کرے. ایسا انسان جو ہے وہ بھی نہیں بلکہ منافق ہو سکتا ہے. اب آگے جا کر سورہ تغابن جو ہے یہ یوم التغابن، اہل جنت جو ہے جنت میں ایک دن منائیں گے. یوم التغابن یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے لیکن اللہ نے ان کے کچھ عملوں کی وجہ سے جنت میں ان کے لیے مکانات بنائے تھے. ان کا مکان جنت میں جو ہے رجسٹریشن کر دیا گیا تھا، لیکن آخری وقت میں یا ان کے کوئی برے اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے ہیں. اب یہ جو گھر پڑے ہوئے ہیں خالی مکانات، اب اس پر جو ہے جنتی لوگ جو ہے قبضہ جمائیں گے. تو اس دن کو کہا گیا ہے کہ یوم التغابن، اہل جنت جو ہے ان جہنمیوں کے مکانات پر قبضہ جمائیں گے. اور بھی بہت ساری چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہے. اور اس کے آگے سورہ طلاق ہے. سورہ طلاق اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق کے احکامات بتلائے گئے ہیں کہ ایک انسان اگر اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہو یا کوئی چیز ان دونوں کی محبت میں آڑ بن جائے اور بات طلاق تک اگر پہنچ جاتی ہے تو یہ طلاق بھی کیسے دی جائے گی؟ طلاق 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 چل میرے گھر سے نکل جا نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے اندر اس کا جو حکم اور اس کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے ایک انسان جو ہے طلاق دے گا. ایک طلاق دے گا، اس کو اپنے گھر میں رکھے گا، اس کا کھانا پینا، اس کے دیگر جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا. تو اس درمیان جو ہے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں سے کسی کے دل میں محبت ڈال دے یا زیادہ تر آدمی کے دل میں محبت ڈال دے اور پھر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے. تو یہ طلاق کو لوگ جو ہے ظلم سمجھتے ہیں، جرم سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. ایک انسان جو عورت کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہے، اب تو وہ نکاح کے بندھن میں بندھ گیا ہے، اب معاملہ بالکل بھی نہیں جم رہا ہے، لاکھ کوششیں ہو گئی، لاکھ بیٹھکیں بیٹھ گئی، بڑے بڑے لوگوں کو لا کر سمجھایا گیا، اس کے بعد بھی معاملہ جو ہے سمجھ سے باہر ہو گیا ہے. ایسے میں انسان کیا کرے گا؟ طلاق اگر نہیں دے گا تو کیا وہ ظلم زندگی بھر برداشت کرے گا؟ نہیں. تو طلاق کو ظلم نہ سمجھا جائے بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اخلاق اور شرافت سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگی میں ایسی عورت نے آ کر دستک دی جس نے اس کے اخلاق، اس کی شرافت اور اس کی زندگی کو جو ہے جہنم بنا دیا ہے. ایسے انسان کو جو ہے وہاں پر طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے. تو طلاق بھی بالکل معروف اور بھلے طریقے سے دینا ہے. جانوروں کی طرح اس کو گھر سے نکال دینا نہیں ہے کہ تو اپنے باقیاں چلی جائے. تو انہی ساری چیزوں کو اللہ نے سورتوں کے اندر بیان کیا ہے. اور اس سے آگے چل کر سورہ تحریم، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شہد کو کسی بنا پر اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. وہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. شریعت کے معاملے میں، کتاب و سنت کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منمانی کرنے کا اختیار نہیں ہے. آپ کی بھی یہاں پر جو ہے چلنے والے نہیں. اللہ نے ٹوک دیا اور کہا کہ نبی تم ان چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا؟ تو حلال حرام، جائز ناجائز، یہ ساری چیزوں کا اختیار بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. تو اس آیت پر امت کے علماء کو، مفکرین کو، مفسرین کو غور کرنا چاہیے، جو اپنی جانب سے جو ہے بہت سارے مسائل میں، بہت سارے احکامات میں جو ہے حرام حلال کو اپنے جائز اپنی طرف سے اس میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہے، ویسا نہیں، ایسا ہے. جبکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ ایک انسان جو ایک ادنا امتی ہے، جبکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا کہ اپنی جانب سے کچھ کر لے، تو عام امتی جو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کئی درجے کم ہیں، تو اس کو کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے احکامات میں اپنی منمانی کو استعمال کرے؟ اور اس کے آگے چل کر سورہ ملک ہے، سورہ ملک، اس میں بھی اللہ رب العزت کی بہت ساری قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر آگے چل کر اس میں جنت، یہ جہنم اور جہنم کے جو داروغے ہیں ان کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے جہنم کے داروغے جو ہے جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جس طرح سورہ زمر کے اندر بھی اللہ نے اس بات کو بیان کیا تھا، کیا تمہارے پاسوں میں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ لوگ جو ہے اقرار کریں گے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہمارے پاس آیا تھا۔ تو یہ صرف کفار و مشرکین کے لیے نہیں کہ صرف یہ کفار و مشرکین پر ہی بات کو چسپا کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان اگر جہنم میں اگر جا رہے ہوں گے تو فرشتے اور مسلمانوں سے بھی کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں آئی تھی؟ تو وہاں پر ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کوئی بہانہ یا پھر کوئی عذر وہاں پر چلنے والا نہیں ہے، وہاں خود بخود ہماری زبان سے نکلے گا، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہم نے سنا تھا، قرآن سنا، ہم نے حدیث سنی، ہم نے دین کی بہت ساری باتیں سنی، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو جھٹلا دیا۔ کسی نے زبان سے جھٹلایا، کسی نے اپنے عمل سے جھٹلا کر دکھلایا کہ مجھے یہ سب چیزیں نہیں کرنا ہے، قرآن، حدیث، اللہ، رسول، دین کی یہ ساری باتوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کسی نے زبان سے کہہ دیا، لیکن کسی نے عمل سے ان ساری چیزوں کو جھٹلایا، بھئی یہ غلط ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب اگلی بار سے جو ہے اس کو صحیح کر لیا جائے گا، لیکن دل میں جو ہے کوئی نیت نہیں ہے کہ اس کو درست کر لیا جائے۔ اس طرح کی نیت جو ہے اور اس طرح کا ہمارا اپنا عمل جو ہے قرآن و سنت کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اور پھر اس کے آگے چل کر سورہ طور، سورہ قلم، یہ سورہ قلم ہے، سورہ حاقہ ہے، سورہ معارج ہے، ان ساری صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے احوال قیامت کو بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن کتنا بھیانک دن ہوگا۔ اس دن جو ہے مجرمین اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے کیے جائیں گے، مجرموں سے کس طرح کا معاملہ کیا جائے گا، اور وہ خوش نصیب لوگ جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگوں کو بتلاتے پھریں گے۔ جس طرح آج بھی دنیا کے اندر ہمیں اگر اچھا رزلٹ ملتا ہے تو ہم بتلاتے پھرتے ہیں، لوگوں کو واٹس ایپ کرتے ہیں اور خاندان رشتہ دار والوں کو جو ہے بتلاتے ہیں کہ دیکھو میرے بچے نے فلاں کلاس اچھے ڈھنگ سے پاس کر لیا ہے۔ اسی طرح وہ خوش نصیب جنہوں نے دنیا میں قرآن و سنت پر عمل کیا ہوگا قیامت کے دن سارے لوگوں کو بتلاتے پھریں، دیکھ مجھے جنت کا پروانہ مل چکا ہے، اور ان کے بالمقابل وہ بدنصیب لوگ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اس دن وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے اے کاش میرا نام اعمال جو ہے مجھے دیا ہی نہ جاتا، بلکہ دنیا کے اندر ہی میرا کام تمام کر دیا جاتا، میں یہاں پر کیوں آیا ہوگا۔ اور پھر بڑے زور اور زبردستی میں ایسے لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کر جو ہے جہنم کی طرف بھاگ دیا جائے گا۔ ان ساری صورتوں کے اندر چیز کا بیان ہے۔ آگے چل کر حضرت سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، ان کی دعوت کے جو مراحل، دعوت کا انداز، کس طرح انہوں نے دعوت دی۔ اس سے پہلے بھی اس پر ہم نے روشنی ڈالی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے مسلسل دعوت دیتے رہے، 950 سال دعوت دی، دن رات دعوت دی ایک ایک کو، اور مجمعے میں جا جا کر لوگوں کو سمجھاتے رہے اور اس کے فوائد بھی ان کو بتلائے۔ اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم اللہ سے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا، مال سے، اولاد سے، باغات سے، ساری چیزوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن قوم جو ہے ماننے اور سننے کو تیار نہیں تھی۔ بالآخر حضرت نوح نے بدعا کی، ففتحنا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار اب میں سمجھا کر جو ہے مغلوب ہو گیا، اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو حکم دیا اور قوم نوح جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے طوفان نوح کے اندر غرق کر دی گئی۔ تو یہ
مختصر خلاصہ ہم سن رہے ہیں، لیکن اب کوشش کریں کہ یہ آیات اور یہ صورتیں اور قرآن مجید کی یہ احکامات ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری امن و امان اور چین و سکون سے گزرے اور آخرت میں اللہ ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے، تو ہمیں چاہیے کہ ان صورتوں کو پڑھے، اس پر غور و فکر کرے اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ بہت بڑا زبردست انقلاب ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں اللہ اس پر سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس طرح دنیاوی مصروفتوں میں ہم بڑے زور و شور سے جو ہے حصہ لیتے ہیں، اللہ کتاب و سنت کو پڑھنے کی بھی ہمیں اس طرح توفیق عطا فرمائے۔